نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، وہ لڑکا جو اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ تو ایک روز ابراہیم نے کہا بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھی۔ یہاں سے ہوتی ہے قربانی کی ابتدا، وہ قربانی جس کا تقاضا آپ سے آئندہ چند دنوں کے اندر کیا جانے والا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں دین کی باقی چیزیں اپنی حقیقت کھوتی چلی جا رہی ہیں اور لوگوں کی نظروں میں اہمیت ان کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ان میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ قربانی کے بارے میں آج کل بہت کچھ وسوسے پائے جاتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو تھی لیکن اسلام کی سنت نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان بے شمار جانور ذبح کر ڈالے، بہتر یہ ہے کہ ان پیسوں کو کسی غریب کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے یا کسی اور چیریٹی کے کام میں دے دیے جائیں۔ جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو آج میں چند چیزیں اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایسی سوچ سراسر نادانی کی سوچ ہے اور اللہ کے نزدیک قربانی کا فدیہ کچھ بھی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ رسم جہاں سے چلی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کی بت پرستی اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر توحید کی راہ اپنائی اور سب چیزوں سے مایوس ہو کر رب کی طرف چل نکلے اور اسی پر امید رکھی کہ میرا رب ہی مجھے ہدایت دے گا، تو رب نے واقعی اسے ہدایت دی، اور پھر رب نے اس ہدایت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا جن کو انہوں نے بہت اچھی طرح پورا کیا۔ دنیا کی دیگر محبتوں میں سے ایک بہت ہی آزمائش والی چیز، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ بیٹے کو ذبح کر ڈالو۔ خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے، اور حضرت ابراہیم نے اپنے اس صابر بیٹے کے سامنے جب اس کا ذکر کیا تو بیٹے نے بھی لبیک کہا کہ میں بھی تیار ہوں۔ دیکھیں، یہ کہانی کے طور پر تو بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ اپنی اپنی اولاد پر نظر رکھتے ہوئے، اور اولاد بھی وہ جو بڑی مانگ مانگ کر ملی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل کو لیا تھا۔ وہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا، وہ جو بہت ہی چہیتا تھا ابراہیم کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ اپنی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں بنا سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی محبت بھی شامل ہو جائے، چونکہ وہ ایک بہت قیمتی چیز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی مانگ لی کہ بھلا میرے لیے دیتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے وہ بھی پیش کر دی کہ اللہ میں تیرے لیے یہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ لہذا پورا واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، کس طرح اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیار ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ بہرحال اولاد کی محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل عین وقت پر پھر جائے۔ اور 3 مختلف موقعوں پر جب شیطان ان کے پاس آیا، جو حج کے موقع پر آپ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، تو کس طرح انہوں نے انہیں پتھر مار کر بھگا دیا، اور پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کے جب چھری پھیرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ وہ آزمائش تو کر لی، لیکن اس کی جگہ پر
دمبا چھوڑ دیا اور بیٹے کو بچا لیا۔ اب دیکھیں کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی اور انہوں نے قربانی کی۔ اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا قربانی فرض ہے یا نہیں، کیا اسے بھی قربانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سورۃ الحج میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستثنا نہیں کہ وہ قربانی کو کسی اور چیز سے کمپنسیٹ کر دے، نہیں، جب قربانی مانگی جائے گی تو قربانی ہی کرنا پڑے گی، اس لیے کہ یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر دی ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع و فرما بردار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کر دیا ہے، اللہ کی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے، یعنی قربانی کے جو بھی جانور ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کو تمہیں اسی طرح قائم کرنا ہے جس طرح اللہ نے انہیں قائم کرنے کا حکم دیا۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ پھر ہم نے کہاں سے سوچ لیا کہ قربانی کرنا جانوروں کو ضائع کرنا ہے یا انہیں نقصان پہنچانا ہے یا پیسہ ضائع کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اونٹوں کو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دو۔ عام طور پر ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے تو وہ صرف حاجیوں پر ہے، حالانکہ یہ بات کہیں بھی تخصیص کے ساتھ یہ نہیں فرمائی گئی کہ جو لوگ صرف حج کرنے کے لیے جائیں وہ تو قربانی کریں اور جو گھروں میں پیچھے بیٹھے ہیں وہ قربانی نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ اگر اس عید پر قربانی ختم ہو جائے تو بھلا بتائیے یہ عید کیا عید باقی رہے؟ اس عید میں پھر خوشی کی کیا چیز رہ جائے گی؟ یعنی کون سا مقصد ہوگا؟ تو یہ دراصل اس دن میں قربانی کرنا ایک تو حج پہ جانے والوں کے ساتھ ایک قسم کی مشارکت ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سنت سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے پورے زمانے قیام میں ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرتے رہے، اور مسلمانوں میں آپ ہی کی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چند سال بعد کچھ اماموں نے یہ کام شروع کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرض ہونے سے پہلے بھی، آپ کو معلوم ہے حج تو یہ آخر میں آ کے فرض ہوتا ہے نا، 9ویں یا 10ویں ہجری میں فرض ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال مدینہ میں رہے ہر سال قربانی کرتے رہے، اور اس کی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، آپ نے فرمایا من وجد ساعة
فلم یضحی، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری نمازوں کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی گویا وہ ہم میں سے نہیں، اس لیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز سے پہلے قربانی کر لے، یعنی جانے سے پہلے، تو وہ قربانی نہیں، اسے قربانی کو دہرانا ہے، لوٹانا ہے، اور جو نماز کے بعد قربانی کرتا ہے تو وہ دراصل سنت کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں قربانی کرو، جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ، دوسروں پر فخر جتانے کے لیے نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کا ٹرینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اچھے سے اچھا جانور تو ہم ذبح کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہوتی۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ فخر جتانا کہ ہم نے 3000 کا بکرا ذبح کیا اور فلاں نے 2000 کا، یا اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے 3 ذبح کیے یا 4 ذبح کیے۔ تو یہ کثرت عدد یا اس کی کوالٹی پر یا کوانٹٹی پر فخر کرنا، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ان کا خون اللہ کی خاطر بہایا جائے، اس کے پیچھے رضا اللہ کی رضا ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غلط فہمی 1400 سال پہلے ہی دور فرما دی، قربانی کے جانوروں کا خون اگرچہ ظاہراً زمین پر گرتا ہے اور برباد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقتاً یہ خون اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم عقلی لحاظ سے دیکھیں تو بھی قربانی کا گوشت کبھی ضائع تو نہیں ہوا۔ کتنے ہی ایسے بے شمار لوگ ہیں، یعنی صرف اپنے اوپر نظر مت دوڑائیے یا اپنے ارد گرد والوں کو مت دیکھیے، امت مسلمہ کے اس حصے کو بھی دیکھیے کہ جس کو پورا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور ان کے لیے انہی دنوں میں گوشت کی فراوانی ہوتی ہے یا وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ اور ان سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کتنے بے شمار لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سال بھر ان جانوروں کو پالتے رہتے ہیں کہ ان کا یہ ایک بزنس ہوتا ہے عید کے موقع پر ان جانوروں کو بیچنا۔ اب اگر سب لوگ قربانی چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پیسے سے آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو خیرات دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان پیسوں کو یوں بانٹ کر مفت میں تقسیم کر کے لوگوں کو بیکار میں لینے کا عادی بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کی سنت کا انکار جو ہے دراصل فائدے کی چیز نہیں بلکہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا رب اسے کوئی حکم دے اور وہ آمنا و صدقنا کہے کہ اللہ مجھے قبول ہے، میری خوشی اسی میں ہے، اس لیے کہ میں نے تیرے سامنے اپنا سب جھکا دیا ہے۔ لیکن اگر یہ بات سمجھ نہ بھی آتی ہو تو پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ پالنے والوں کا کتنا فائدہ ہے اس میں، دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ذبح ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں، ان کے بال، ان کی کھالیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو ویسٹ ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب سے بھی قربانی کا گوشت جو ہے وہ فوری چارٹر طیاروں کے ذریعے مختلف ایسے ملکوں میں جہاں پر بہت زیادہ بھوک اور قحط کا عالم ہے، یا کشمیر اور افغانستان میں جہاں پر بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے، وہاں پر براہ راست بھجوا دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی تو مقامی لوگوں میں سے جتنے بھی سکت رکھتے ہیں اگر وہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو جتنے بھی ان کے ارد گرد ضرورت مند ہیں وہ خود ہی اس کو استعمال کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ جو ہے ہمیشہ مجاہد قوم ہوتی ہے اور اسلام میں حلال چیزوں کے کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ تو گوشت انسانی غذاؤں میں سے ایک بہترین مکمل غذا ہے، اور اگر عام طور پر وافر نہیں ملتا اور سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس میں وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے یا اس سے طاقت حاصل کرتا ہے، دیکھیں کہ اسلام میں ایک مسلمان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ ہر کام کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک نیت ہوتی ہے۔ اس کھانے پینے کے پیچھے بھی وہ صرف جانوروں کی طرح کھاتا پیتا نہیں ہے بلکہ اسے یہ معلوم ہے کہ میرا یہ کھانا جو ہے دراصل مجھے اس سے قوت حاصل کرنا ہے، اور اگر مجھے قوت حاصل ہوگی تو میں اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں گا۔ ایک مسلمان قوم مجاہد قوم ہے تو اس مجاہد قوم کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ کے دین کو
زیادہ سے زیادہ پھیلا سکے، زیادہ سے زیادہ جہاد کر سکے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قربانی کے ساتھ ساتھ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے، جن دنوں میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ عام طور پر ذی الحجہ کے یہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور ہم اس بات سے بالکل بے خبر رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے جو دن رات ہمارے دروازے پہ پڑی ہے اور ہم اس کی طرف سے آنکھیں موڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے سوا زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کسی زمانے میں بھی کوئی نہیں اللہ کے نزدیک۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے وہ سال کے کسی بھی اور حصے میں کیے جانے والے کام سے اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کا کیا ہوا کام بے حد عزیز ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سمیت نکلا ہو اور پھر واپس نہ آیا ہو۔ یعنی شہید ہونا بہرحال اس سے زیادہ افضل عمل ہے، لیکن شہادت سے کم تر درجے کے جتنے بھی نیک کام ہیں وہ تمام کے تمام باقی دنوں کی تمام نیکیوں سے افضل ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں کیا، نمازیں، نفل، روزہ، صدقہ اور خیرات، ذکر، اذکار۔ بلکہ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک کام سال کے باقی تمام حصوں پر کیے ہوئے کاموں میں زیادہ عزیز ہے، لہذا ان میں کیا کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو اور اللہ اکبر پڑھو۔ یعنی عام طور پر اگر آپ ان تسبیحات کے عادی نہیں بھی ہیں تو ان 10 دنوں میں باقاعدگی کے ساتھ یہ 3 تسبیحات آپ شامل کر لیں، کیونکہ یہ سنت کا ایک حصہ ہے اور اللہ کو بہت عزیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہی چیز ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے یہ بھی صحابہ کرام ان دنوں میں اور خاص طور پر عید کے دن میں بہت کثرت سے کرتے تھے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا عیدگاہ جانے کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تسبیحات جو ہے نماز سے پہلے تک پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور تسبیح ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا، والحمد للہ کثیرہ، اور شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اللہ کی بہت ہی زیادہ، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، یعنی میں یہ تسبیح کرتی ہوں بکرۃ واصیلا، صبح بھی اور شام بھی۔ تو ان میں سے آپ جو بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں کرتے رہیں۔ تو یہ دن بھی رمضان سے کسی طور پر کم نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ رمضان میں تو ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں اہتمام نہیں ہوتا، جو کہ کرنا ضروری ہے۔ صرف حاجیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی عبادت میں ہے، ہم نہیں ہیں، حالانکہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ حاجی لوگ جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹیں، بال نہ ترشوائیں، لیکن جو ہم لوگ ہیں ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ ذی الحجہ کے دن اور اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ مسنون ہے کہ جو لوگ قربانی لینا چاہتے ہیں خاص طور پر وہ حج پر جانے والوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے اجر و ثواب میں اور امت کا ایک حصہ ہونے میں وہ بھی قربانی دینے تک اپنے بال اور اپنے ناخن جو ہے وہ نہ کاٹیں۔ 9ویں کا جو روزہ ہے، عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ آپ کو معلوم ہے کہ 9ویں کے دن کو کہتے ہیں جس دن حج ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج جو ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینے میں جانا جو ہے وہ حج ہے، حالانکہ حج جو ہے وہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو قیام کرنا، ہاں وہ قیام ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو،
زوال آفتاب سے بعد، اس سے پہلے بھی نہیں اور غروب آفتاب کے بعد بھی نہیں. یعنی جب زوال ہونا شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، ظہر کے شروع ہونے سے مغرب تک جو وقت ہے، یہ آپ کو لازماً عرفات کی ان حدود کے اندر جو مقرر کی گئی ہیں اس میں آ کے آپ کو گزارنا ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے ہو چاہے 1 گھنٹے کے لیے. یہ ہے کہ مسنون یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت نکلا جائے، وہاں جب اعلان ہوتا ہے. اب یہ کہ جو لوگ وہاں حج نہ کر رہے ہوں وہ اب کیا کریں، تو ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی برکت اور ثواب کی چیز رکھی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے اور ایک آنے والے. لہذا کوشش کیجئے کہ اس دن کا روزہ جو ہے، یعنی حج کے دن کا روزہ جیسے نیکسٹ ڈے عید ہے، تو صرف شاپنگ میں نہ گزر جائے بلکہ روزہ بھی ساتھ رکھ لیا جائے، کیونکہ اس روزے کا بہت ثواب ہے. لیکن جو لوگ حج کر رہے ہوں وہ نہیں یہ روزہ رکھ سکتے، ان کو منع کیا گیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابیہ تھیں، انہیں اس بات کا پتہ کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے اس بات کو سن رکھا تھا کہ اس دن کے روزے کا بہت اجر و ثواب ہے. تو انہوں نے دودھ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں خطبہ دے رہے تھے، حج کا خطبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا، جس سے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج کے دن حاجی روزہ نہیں رکھیں گے، ان کا روزہ نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو قربانی کرنا ہے وہ قربانی کرنے تک اور خصوصاً نماز کے پڑھنے تک روزہ رکھیں گے، یعنی صبح کے وقت کچھ نہیں کھائیں گے. یہ بھی مسنون ہے اور بہت ہی باعث ثواب ہے. حتیٰ کہ صحابیات جو تھیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا کرتی، انہیں بھی بھوکا رکھتی، یعنی روزے سے رکھتی. تو یہ ہے کہ جو بھی سنت کو زندہ کر سکے، نماز کے بعد جب واپس آئیں گے گھر تو اس وقت آپ کچھ کھائیں. بہتر یہ ہے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے قربانی سے کھائیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کو صفائی میسر نہیں تو سارا دن بہرحال آپ روزہ نہیں رکھیں گے. اس میں اگر تو امید ہے کہ جلدی ہو جائے گا تو پھر تھوڑا اور صبر کر لیں. پھر آپ دیکھیں کہ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ایام تشریق کے لیے کہا جاتا ہے. ان 4 دنوں میں خصوصاً فرض نماز کے بعد اور ویسے چلتے پھرتے یہ تکبیریں جو ہیں یہ زبان پر ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں اس سنت سے بھی محبت کرنا چاہیے اور اسے اپنا اعمال کا ایک حصہ بنانا ہے انشاءاللہ ان 4 دنوں میں. تو تکبیریں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. پھر اسی طرح باقی کچھ اور بھی مسائل ہیں، جیسے قربانی کی کھال جو ہے اس کو صدقہ کیا جاتا ہے، اسے بیچ نہیں سکتے آپ. اسی طرح قصاب جو ہے، یعنی قصائی جو ہے، اسے آپ قربانی کے گوشت میں سے اجرت نہیں دیں گے بلکہ الگ سے اجرت دیں گے. ویسے اگر آپ ہدیے کے طور پر اسے گوشت دینا چاہیں تو وہ ہدیہ ضرور ہوگا لیکن اس کا صلہ نہیں ہوگا، یہ نیت نہیں ہوگی. اسی طرح یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنا ہو وہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کریں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی بھی خواتین کے بارے میں، خواتین قربانی کر سکتی ہیں لیکن اگر نہ کرنا چاہے تو نہ کریں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی اور عورت کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا مکروہ ہے یا حرام ہے، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. عورت ذبح کر سکتی ہے اور عورت کا ذبح کیا ہوا سراسر حلال ہے. اگر نہ کر سکے تو ان کے اوپر کم از کم ہاتھ رکھ دے. ہاتھ رکھنا بھی جو ہے وہ مسنون ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ گوشت کہاں بنا، کہاں کٹا اور کہاں گیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس گوشت کو دیکھ کر ایک خاص قسم کے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پھر دیکھیے کہ قربانی کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو آپ مختلف میگزینز میں ادھر ادھر سنیں گے، پڑھیں گے. وہ فلسفے وہ یہاں بیان کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے مجھے. مختصراً یہ بات عرض کرتی چلوں کہ قربانی دراصل انسان کو قربانی کرنا سکھاتی ہے، کہ انسان صرف ایک جانور کو ذبح نہ کرے بلکہ اپنے ان جذبات کو، اپنے ان افکار کو، اپنی ان سوچوں کو اور اس انا کو جو اللہ کی اطاعت کے آڑے آ جاتی ہے اسے بھی قربان کرنا سیکھے. یہ دراصل انسان کو سکھاتی ہے کہ جس خدا کی خاطر وہ اپنے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ لگا کے ایک جانور ذبح کر رہا ہے، اسی خدا کی خاطر انسان ان ناپاک جذبات کو بھی قربان کرنا سیکھے.
حرص و حوث کو قربان کرنا سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے اس کے جذبات کو قربان کرنا سیکھے، جو عام طور پر رشتے داروں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، دوستوں کے اندر یا کسی بھی تعلق کے اندر پائی جا سکتی ہے، کیونکہ تعلق سے مراد یہ کہ انسانی معاشرے میں پائے جانے والے جتنے بھی تعلق ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، تو ان کے اندر بھی ایثار اور قربانی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو مار کے دوسرے کی خاطر کچھ کرنا، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسرے کو چانس دینا، یہ چیزیں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو نہیں پہنچ سکتے، جو دراصل ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی محبت تو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کر ڈالو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اب بعض اوقات انسان اپنے آپ سے بڑا محبت رکھتا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں سنوں گی، سب گوا رہا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی خوب ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی نے تھوڑا بہت برا بھلا کہہ دیا تو عمر بھر کے لیے اس کے دشمن ہو گئے یا عمر بھر کے لیے اس سے تعلق کاٹ کے بیٹھ گئے، تو یہ چیز غلط ہے۔ انسان جب ہم دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں تو دوسرے کی سہنے کی بھی عادت ہونی چاہیے، تو ایسی چیزوں کو انسان ذبح کرتا چلا جائے، اور خاص طور پر ایسے دنوں میں اور ایسے مواقع پر اس چیز کی تجدید بھی کرے۔ قربانی جو ہے جو صاحب استطاعت ہو اسی پر ہے، اگر بیوی خود کمانے والی ہے یا اس کا کہیں سے بھی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ کر سکتی ہے الگ، اور اگر شوہر اس کی طرف سے کر دے تو ٹھیک، لیکن اصرار کر کے اور ضد کر کے اور گھر کی فضا خراب کر کے اسے قربانی نہیں کروانی چاہیے۔ قربانی تو دراصل جذبات کی قربانی ہے، اگر آسانی سے آپ کے شوہر آپ کے لیے بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خود جاب کرتی ہیں، خود کمانے والی ہیں، تو پھر آپ کو بھی کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔